بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم دو ایسے محاذوں کو جوڑ کر دیکھیں گے جنہوں نے نہ صرف پاکستان کی خارجہ پالیسی کو جھنجھوڑ دیا بلکہ پورے خطے کے اعصاب پر اثر ڈال دیا۔ ایک طرف افغانستان کی سرزمین پر بڑھتی ہوئی کشیدگی اور دوسری طرف بھارتی طیاروں کی تباہی کا مبینہ انکشاف، جس کے تانے بانے سیدھے پہنچتے ہیں واشنگٹن، ٹرمپ اور عالمی طاقتوں کے دماغی کھیل تک۔ استنبول ایک شہر جو صدیوں سے امن اور جنگ کے بیچ کھڑا رہا، اور آج وہی استنبول پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک فیصلہ کن مذاکرات کا مرکز بنا ہوا ہے۔ قطر اور ترکی کی ثالثی میں جاری امن بات چیت بظاہر سفارتی کوشش لگتی ہے، لیکن اندرون خانہ یہ اعصاب کی جنگ ہے۔ پاکستان کے نمائندے انٹیلیجنس کے اعلیٰ افسران ہیں، بلکہ افغانستان کے نمائندے وہی چہرے ہیں جو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے جیسے گروہوں کے بارے میں ہر سوال پر غیر یقینی لہجہ اختیار کر لیتے ہیں۔ پاکستان نے اشارہ دے دیا ہے کہ اگر کابل نے ابھی بھی شدت پسند گروہوں کے خلاف کارروائی نہ کی تو معاملہ الفاظ سے نکل کر میزائلوں تک جا سکتا ہے۔ یہ جملہ صرف ایک وارننگ نہیں، ایک نفسیاتی دباؤ ہے کہ ہم تمہیں تمہاری زمین پر تمہارے ہی خوف سے ہرا دیں۔ افغانستان کی ہچکچاہٹ در حقیقت ایک اندرونی خوف کی علامت ہے۔ ان کے ادارے جانتے ہیں کہ کچھ گروہ اب بھی ان کے اپنے علاقوں میں پناہ، پیسہ اور سرپرستی حاصل کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک سیاسی تنازع نہیں، یہ اعتماد کا جنازہ ہے جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے بیچ دفن ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری طرف چین، روس اور بھارت سب اپنی اپنی شطرنج کی چالیں چل رہے ہیں۔ ہر ملک چاہتا ہے کہ اس کے امن بورڈ پر اس کا مہرہ آخری ہو۔ پاکستان سفارتکاری سے آگے جا کر اب سیاسی برداشت کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے، اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں اعصاب کی جنگ اصل میدان جنگ سے زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ اسی دوران ایک اور محاذ پر ایک بیان پوری دنیا کے تجزیہ کاروں کو چونکا دیتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ، امریکہ کے موجودہ صدر، ایک تقریب میں کہتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں کچھ خطرناک واقعات پیش آئے، اور پھر خاموشی، نہ ملک کا نام نہ تفصیل۔ لیکن چند دن بعد یہ رپورٹ سامنے آتی ہے کہ ٹرمپ دراصل 8 بھارتی جنگی طیاروں کی گرائے جانے کی بات کر رہے تھے، اور جن میزائلوں نے انہیں نشانہ بنایا وہ پاکستان کے میزائل تھے۔ ٹرمپ ہمیشہ سے بیانیے کے بادشاہ رہے ہیں۔ وہ حقیقت کو پوری طرح نہیں بتاتے بلکہ اتنا چھوڑ دیتے ہیں کہ دنیا کے دماغ خود باقی کہانی گھڑ لیں۔ یہی ان کی سیاست کی نفسیاتی طاقت ہے۔ وہ سچ کو آدھا بول کر باقی آدھا سننے والوں کے ذہن میں پیدا کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی ان کے اس بیان نے بھارت، امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں ایک خاموش زلزلہ برپا کر رکھا ہے۔ کہانی میں ایک اور موڑ آتا ہے۔ بھارتی پائلٹ شیونگی، ایک بہادر خاتون جنہیں بھارت کا فخر کہا گیا، مگر جن کے بارے میں مبینہ رپورٹس آئیں کہ وہ اسی جھڑپ میں زخمی ہوئیں اور کچھ وقت کے لیے گرفتار رہیں۔ سی آئی اے کے ایک خفیہ رپورٹس کے مطابق ٹرمپ کو اس واقعے کی پوری تفصیل معلوم تھی۔ سی آئی اے کی ایک خفیہ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کو اس واقعے کی پوری تفصیل معلوم تھی، لیکن بھارت نے چند ماہ تک شیونگی کا کوئی بیان یا تصویر جاری نہیں کی، اور جب آخرکار وہ سامنے آئی تو ان کی آنکھوں میں ایک خاموشی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر اجازت نہ ہو۔ تو ناظرین، سوال یہ ہے، کیا استنبول میں جاری امن بات چیت اور ٹرمپ کا انکشاف دونوں کسی بڑے عالمی منصوبے کا حصہ ہیں؟ کیا یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے یا علاقائی طاقت کے توازن کی نئی بساط؟ جو بھی سچ ہو، یہ طے ہے کہ پاکستان اس وقت دو محاذوں پر ذہنی، سفارتی اور جذباتی جنگ لڑ رہا ہے۔ ایک اپنے مغربی ہمسائے کے ساتھ، اور دوسرا ایک ایسے ملک کے خلاف جس کا ذکر ٹرمپ زبان سے نہیں لیتے مگر دنیا سب جانتی ہے کہ وہ کون ہے۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عالمی پردہ فاش، جہاں ہم اہم خبروں کی تہہ میں جاتے ہیں جنہیں دنیا اوپر سے دیکھ کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبر نامہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔